مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام البزار في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 17 مئی 2024 ذوالقعدہ کا دوسرا جمعۃ المبارک سن 1445 ہجری ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز صرف یہ نہیں ہے کہ آقا انعامدار نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ ہمارے پاک پیغمبر کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے لیے ان کی امت یہ ایمان رکھتی تھی کہ یہ وقت کے نبی ہیں، ان پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، اللہ نے ان کو احکامات دیے ہیں اور یہ شریعت لے کر آئے ہیں، بس یہ ایمان کافی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، حضور علیہ السلام پہ رب نے کتاب اتاری ہے، حضور علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں، بس نہیں، ایک چیز اضافی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آقا انعامدار کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کو صرف نبی مانے، صاحب الکتاب مانے، صاحب الہجرت مانے، صاحب المعراج مانے، نبی پاک کی ساری صفات مانے، پورے قرآن کے ماننے کا اعلان کر دے، پر ختم نبوت میں ڈنڈی مارے تو وہ ابو جہل و ابو لہب کی طرح کافر ہے، اس کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ختم نبوت اتنا بنیادی اور اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر کوئی بندہ اپنے آپ کو مؤمن نہیں کہہ سکتا، اور کوئی آدمی ختم نبوت کا انکار کر لے، اسلام اسے دائرہ اسلام سے باہر مانتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو توحید کا قائل ہے، یہ تو رسالت کا قائل ہے، یہ تو قرآن کریم کا قائل ہے، یہ تو اذان کا، کلمے کا، نماز کا، قبلے ہونے کا قائل ہے، اس کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے سب کچھ مانا ہے، لیکن بنیاد حضور کو آخری نبی ماننا تھا، اس نے اس کا انکار کیا تو پتہ چلا قرآن صرف اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ ختم نبوت کی 100 آیات موجود ہے۔ حدیث صرف اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ پیغمبر کی 210 احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ 1200 صحابہ ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ آدمی رسول اللہ کی رسالت کو اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ حضور کی رسالت کی پہلی اور بنیادی شرط ختم نبوت ہے۔ میں اس پر ایک جملہ آپ کو کہوں، ختم نبوت کا انکار اللہ کی زبان کو اور رسول اللہ کی زبان کو جھوٹا کرنے کے مترادف ہے۔ 100 مرتبہ قرآن میں خدا ختم نبوت کی بات کرے، سینکڑوں مرتبہ رسول اللہ اپنی حدیث پہ ختم نبوت کی بات کرے، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ اللہ رسول کو سچا نہیں مان رہا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی ملک میں ختم نبوت کا قانون بنا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ اہل عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا، حجاز مقدس جہاں پر رسول اللہ آئے اور حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کی کرنیں 4 دانگ عالم میں پہنچی، ان عرب ملکوں میں کسی ایک ملک نے بھی اس وقت تک ختم نبوت کے انکاری کو کافر اپنے آئین میں نہیں لکھا تھا جب تک پاکستان کا قانون ماراز وجود میں نہیں آیا۔ اور یہ اس وقت کے تمام
ہمارے مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد رحمہ اللہ، حضرت مولانا شاہ من نورانی رحمۃ، یہ سارے حضرات جتنے بزرگ تھے، ان سب نے مل کے بھٹو دور کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کو پاس کرایا تھا۔ اور اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد آج پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مملکت ہے، اس نے قادیانیوں کو کافر اقلیت لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کو الحمدللہ اس سال گولڈن جوبلی پوری ہوگی، 50 سال اس سال 7 ستمبر 2024 میں گولڈن جوبلی ہے۔ گولڈن جوبلی یعنی اس کے 50 ایئرز پورے ہو گئے ہیں، تو 50 سال ہمارے ختم نبوت کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اعلان کی لاج رکھ کے کہ ہم مینار پاکستان میں اس پر پورے پاکستان سے مسلمانان اسلام کو بلا کر گولڈن جوبلی اس بات پہ بنائیں گے، اور اپنے اکابر کی بات بتائیں گے کہ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے قانون بنوانے کے لیے۔ تو میں اسی حوالے سے اس جمعہ میں آپ کی خدمت میں 2 بنیادی باتیں رکھتا ہوں۔ آج قادیانی انٹرنیٹ پر ایسے موجود ہیں، چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی، جہاں عام مسلمان نہیں پہچان سکتے۔ آپ میں جتنے دوست بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے جمعہ میں آپ حضرات تشریف فرما ہے، میرے خیال میں کہ 2-4 بزرگوں کو چھوڑ کے باقی سب کی سوشل میڈیا پر آئیڈیز موجود ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، اپنی فرینڈ لسٹ میں دیکھیے، اپنے فالو والے پیجز میں دیکھیے، اپنی واچ لسٹ میں دیکھیے، کہیں کوئی قادیانی آپ کی فرینڈ لسٹ میں تو نہیں آ چکا۔ ایک دفعہ ریویو کیجئے، دیکھیے، وہ آپ ان کی پہچان نہیں کر سکیں گے۔ میں پہچان کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ بعض اوقات قادیانی اسی پگڑی میں، اسی داڑھی میں آپ کو نظر آئے گا۔ قادیانیوں کا سربراہ جو موجودہ ہے وہ اسی طرح ہی پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مسلمان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ قادیانی خواتین کی پہچان تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے کہ وہ ناک کا پردہ نہیں کرتی، وہ صرف ہونٹوں پہ اپنا نقاب رکھتی ہیں۔ مسلمان خاتون ناک کے اوپر اپنا پردہ اور اپنا دوپٹہ یا اپنا وہ پردہ رکھتی ہے۔ عورت کی پہچان تو آسان ہے، لیکن قادیانی مرد کی پہچان مشکل ہے۔ 2-4 میں ان کے تعارف، انٹروڈکشن، پہچان آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ پہچان آپ کی فرینڈ لسٹ میں، انفرینڈ کیجیے ایسے بندے کو۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، قادیانی نے اپنی آئی ڈی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی قسم کی گستاخی کے لیے ایک پوسٹ ضرور لگائی ہوتی ہے۔ وہ پوسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی گستاخی کی پوسٹ نکالیں گے، اس کے اوپر کانٹا لگائیں گے اور آگے لکھیں گے اس پر لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ ہوگی گستاخی کی پوسٹ، اس پہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوگی۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ کیا سوال ہے؟ وہ حضور کی گستاخی پر کراس بھی لگا رہا ہے اور اوپر لکھ رہا ہے لعنت بھی بھیجو۔ آپ کہہ رہے ہیں قادیانی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی وجہ، آؤ ذرا کان کی کھڑکیاں کھولو، دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ مسلمان کبھی بھی حضور کی گستاخی کو آگے نہیں پھیلاتا، وہ گستاخی کو ڈیلیٹ کرتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، آگے نہیں پھیلاتا۔ قادیانی چاہتے ہیں کہ گستاخی عام ہو، تو عام نہیں ہوتی، مسلمان تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ کانٹا لگا کر آگے حضور کی گستاخی پھیلتی چلی جائے، اسی لیے وہ لکھتے ہیں۔ اور میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن جو سوشل میڈیا پہ آئی ڈیز ہولڈر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر قادیانیوں کی ان چالوں کو سمجھا نہیں ہوتا، عقیدہ ختم نبوت پہ کورسز نہیں کیے ہوتے، تو وہ ان چالوں میں پھنس جاتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں۔ قادیانی تمہارے پیسے کو، تمہاری آئی ڈی کو، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے وقت کو، تمہارے موبائل کو اور تمہارے انٹرنیٹ کے ڈیٹا کو استعمال کر کے اپنی دعوت پھیلا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں گستاخیاں ہوئی تھی، پر صحابہ نے گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا تھا، حضور کی تعریف کو عام کیا تھا، حضور کی حدیثوں کو عام کیا تھا، رسول اللہ کے کلمے کو عام کیا تھا۔ ہم بھی حضور کی تعریف کو عام کریں گے، تعریف مصطفیٰ کی پوسٹ کو عام کریں گے،
قادیانیوں والی ترتیب پر نہیں چلیں گے۔ ایک نشانی اور ہوگی، دل پر ہاتھ رکھنا، میں کسی پر کوئی سیاسی چوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں قادیانیوں کی نشانی بتا رہا ہوں۔ جتنے قادیانیوں کو میں جانتا ہوں، میرا انٹرنیٹ پر ملینز آف پیپل سے زائد لوگوں سے واسطہ ہے، جتنی گفتگویں میں کر چکا ہوں، میں اس کا رزلٹ، نتیجہ، خلاصہ، تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قادیانی جب دیکھتے ہیں کالج کا لڑکا ہے، اسکول کا لڑکا ہے، عام بزنس مین ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مولوی ہے، اس طرح اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ عام بندے پر ایک وار کرتا ہے۔ وہ وار کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کے قریب بیٹھا کرو، علماء کرام کی عزت کیا کرو، اس سے اس بندے سامنے والے کا ذہن بنتے ہیں یہ تو علماء کے حق میں بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے اہل اسلام ہو، اسے تو مجھے عالم دین کے قریب کر رہا ہے۔ آخری ضرب مارے گا، کہے گا سیاسی عالم کی قدر نہیں کرو۔ آپ یہاں حیران ہوں گے کہ اس سے قادیانیوں کو کیا واسطہ؟ آؤ میں آپ کو وجہ دے رہا ہوں۔ جس وقت سیاسی علماء نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا تھا اور وہ اس ملک سے ذلیل ہو کر نکلے تھے، تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے ایک بات طے کی تھی، کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو تقسیم کرو اور اپنا رولہ سیدھا کرو۔ انہوں نے کہا کیسے تقسیم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ایسے تقسیم کریں کہ انہیں علماء سیاستدان سے الگ کر دیں۔ کیوں؟ قادیانی جانتا ہے جو مسجد میں مولوی بیٹھے وہ زیادہ سے زیادہ جمعہ ہی پڑھائے گا نا، وہ درس دے گا۔ جو مدرسے میں بیٹھے وہ صرف طلباء کو پڑھائے گا۔ جو دعوت و تبلیغ کے ماشاءاللہ ایک اچھے کام میں چل رہا ہے وہ لوگوں کو سنتیں سکھائے گا، دین کی طرف لائے گا، گناہ چھڑوائے گا۔ اور جو خانقاہ میں بیٹھا ہے وہ دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کر کے دل کی بیماریوں سے دور کرائے گا، روحانی بیماریوں سے توبہ کرائے گا۔ اگر قادیانیوں کی چالوں کو سمجھ کے لیجسلیشن کی ضرورت آئی، قانون سازی کی ضرورت آئی، تو وہ لبرل کا نمائندہ نہیں کرے گا، وہ سیاسی عالم کرے گا۔ اس لیے اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ سب سے پہلے یہ اپنے ہاں طے کیا کہ مسلمان کو اس طرح دور کرو۔ میں نے کالج میں ایک جگہ، کالج کے ہاسٹل میں، سندھ کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ لیکچر دیا اسی عنوان پہ، تقریباً تمام وہاں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب زندگی میں پہلی بار جو آپ نے بات کی ہے میرے دل کو لگی۔ ہم تو کسی کی سیاسی مخالفت میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جو جملہ آپ نے کہا واقعی یہ ان معاملات پہ فٹ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، گہرائی میں اتر کے، ڈیپلی نظر سے کچھ تو بندہ دیکھے کہ ہمیں قادیانی کہاں سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میری منجی ٹھوکی ہے نا تو وہ سیاسی علماء نے ٹھوکی ہے، اور آج تک قادیانی اس بات کو روتے ہیں، آج تک روتے ہیں۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، اس نے دیکھا نا مولوی ہے، مناظر ہے، سمجھتا ہے، اس نے میرے اوپر میرے انداز سے وار کیا۔ مجھے کہتے ایک بات بتاؤ، فقہی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ اب لفظ سنیں اس کا۔ انہوں نے کہا مفتی کو حق ہے نا فتویٰ دے، عالم کو حق ہے علم بتائے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے پارلیمنٹ کو حق ہے کسی کو کافر اقلیت قرار دے دے؟ پارلیمنٹ، ارکان نمائندہ، جمہوری لوگ، فلاں فلاں، اس طرح کے اعتراض، انہیں کوئی رائٹ پہنچتا ہے؟ کیوں کسی کو کافر لکھ دیں؟ انہوں نے ہمیں کافر لکھ دیا، کوئی مفتی لکھتا نا۔ میں اس کی چالوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اگر ایک جوتی سے بچھو مرا نہیں واپس آیا تو دوسری جوتی کی چوٹ موجود ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا جناب محترم، میں تجھے گلے لگا کر اپنا بھائی بنا لوں گا، تو حضور پاک کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جا، لیکن یہ چوٹ کسی عام بندے پہ مارے گا، شاید ہو سکتا ہے تمہیں اس کی چوٹ کی تاب نہ لائے اور تیری بات کی تائید کر دے۔ میں جانتا ہوں وہاں علماء بھی تھے، اس پارلیمنٹ میں مفتیان کرام بھی تھے، اور اپنے وقت کے تقوی و طہارت کے پہاڑ تھے۔ ان کا فتویٰ تھا، پارلیمنٹ نے فتویٰ نہیں دیا، اس فتوے کو ملک میں لاگو کیا، اس فتوے کی امپلیٹیشن کی ہے، اس کی تنفیذ کی ہے، اس کو نافذ کیا ہے، اس کو لاگو کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ کے مفتی ہے۔ ایک دفعہ تو اس بچوں کی چیخ نکل گئی کہ جواب کسے کہتے۔ تو یہ قادیانیوں کی چالیں ہیں میرے بھائیوں۔ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں جو پیرنٹس بیٹھے ہیں، آپ اپنی اولاد کو چاہے دنیاوی تعلیم کے لیے، کالج یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے لیے موبائل، لیپ ٹاپ،
اور پتہ نہیں وہ کیا چیزیں آ گئی ہیں، اس طرح کی انٹرنیٹ کی چیزیں، آپ یہ چیزیں لے کر دے رہے ہیں، آپ وہاں انٹرنیٹ کنیکشن بھی دے رہے ہیں، جہاں اس کی اور برائیاں ہیں وہ اپنی جگہ، وہاں اس پر بھی نظر رکھیں کہ ریلیجنس کے طور پہ، مذہب کے طور پہ آپ کی اولاد کے مذہب پر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، یہ آپ سے پوچھو گی کل قیامت میں اللہ کے دربار میں۔ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا لوگو تم میں ہر آدمی اپنی رعیت کا حکمران ہے۔ ڈی خان کے غیوروں، ذرا رسول اللہ کی اس حدیث پر غور کرنا، ہم تو حکمران نہیں، ہم تو رعایا ہیں۔ حضور پاک یہ کیوں فرما رہے ہیں تم میں ہر آدمی اپنی رعیت کا حکمران ہے؟ ٹھیک فرما رہے ہیں، تمثیل ہے، تشبیہ ہے، ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ آقا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سینئر جونیئر کا حکمران ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا چھوٹے کو سکھانے والا ہوتا ہے نا۔ تو والد اپنی اولاد کا، والدہ اپنی اولاد کی، اسی طرح کسی دفتر میں سینئر اپنے جونیئرز کا، کسی جگہ کام کرنے والے استاذ اپنے شاگردوں کی، یہ حکمرانی رکھتا ہے نا۔ تو فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رِعَاتِهِ، لوگو تم میں اس حکمرانی کے متعلق اپنی رعایا کا سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کیا دین سمجھایا تھا۔ مسئول، سوال کیا جائے گا۔ اگر میں اس کے مفہوم کو عمومیت میں کھولوں تو مطلب ہوگا کہ پکڑ کی جائے گی اگر اس میں تم نے غلط اپنایا، تمہاری گرفت کی جائے گی اگر تم نے اس میں ناجائز معاملہ رکھا۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ حدیث پاک کی کتاب اٹھا لیں، اردو زبان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا اسلام میں جس کو سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے، آج بھی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے قدموں میں جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ وہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے کوڑا لٹکا کر رکھتے تھے۔ حضرت عمر کی اولاد رسول اللہ کے بچوں کی ماموں ہے، عبداللہ بن عمر حضور پاک کے بچوں کا ماموں، برادر نسبتی پیغمبر کی بیوی کا بھائی۔ بھائی ان کے لیے کوڑا کیوں لٹکایا عمر فاروق نے؟ ان نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ عمر فاروق کی اولاد آسمان کے چمکتے ستارے، اس دھرتی کے افضل لوگوں میں شمار ہیں، کیوں لٹکایا حضرت عمر نے؟ پوری زندگی مارنے کی نوبت تو نہ آئی۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے آخر کیوں لٹکا کے رکھا تھا؟ فرماتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اولاد کو ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ خبردار جو تم نے شریعت اللہ کے رسول کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو عمر کا کوڑا جیسے مجرم کے لیے حرکت میں آئے گا، تمہارے لیے بھی حرکت میں آئے گا۔ پوری زندگی استعمال کی نوبت نہیں آئی، پر عمر فاروق نے اپنی رعیت کی حکمرانی کا صرف باہر حق ادا نہیں کیا، اپنے گھر میں بھی حق ادا کیا۔ تبھی تو کہتے ہیں دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، اے فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ معاملات دیکھنے چاہیے۔ آج ہم کھلے عام انٹرنیٹ کا ڈیٹا اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، نہیں معلوم قادیانیوں سے واسطہ ہے۔ میرا پاس وقت کم ہے، آپ یوٹیوب اور باقی آئی ڈیز پر ہمارے پیجز پہ آپ سن سکتے ہیں کہ کس طرح اس ڈی اے خان سٹی میں کتنے کارگزاریاں ہیں یونیورسٹی لیول تک، جو نوجوان قادیانیوں کی چنگل میں پھنسے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بھائی کے ہاتھ پہ انہیں دوبارہ کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دفعہ میں یہاں جامعہ عثمانیہ موریالی حضرت قاری محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں جمعہ میں گفتگو کر رہا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، اور میں نے وہاں یہ کہا کہ قادیانی اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کہ ہم تمہیں غیر ملکی ریزیڈنسی اور وہاں کی نیشنلٹی اور یہ دینے کے تیار ہے، تم قادیانی ہو۔ میں جمعے کے بیان سے نیچے جمعہ پڑھا کر اترا، بیان کے بعد مجھے ڈی اے خان کے ایک بڑے عالم دین ہیں، اب میں کیا نام لوں، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اتنی بھی سختی نہیں کرو، کیڑا قادیانی اپنی دی پیش کریں دے، کون قادیانی اپنی بچی پیش کر دے۔ میرے پاس تو کارگزاریاں تھیں، میں اس مول صاحب کے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اچھا آئیں ذرا بیٹھتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد میں اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر نبوی پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بولو رب مدد کھینچ لے۔ چلو میں نام لے لیتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا اجاز فاروقی دامت برکاتہ یہ گواہ ہے اس بات۔ جوتی پہننے لگا ایک نوجوان لڑکا، مجھے ہاتھ ملا کے کہتے ہیں مولانا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا،
اسے نہیں پتا ہم آپس میں کیا بات کر رہے ہیں مولوی. میں نے کہا جی مجھے ایک قادیانی نے زکریا یونیورسٹی کی بات کی, جنوبی پنجاب کی, کہ مجھے قادیانیوں نے ایسی آفر کی ہے اور میں اس جنگل میں بڑے مشکل سے پھنسا, الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء کی برکت سے. میں نے مولانا اعجاز کا ہاتھ چھوڑا, میں نے کہا مولانا سنیں, یہ ڈی اے خان کی بات کر رہا ہوں, آپ کے سامنے لڑکا ٹھہرا ہے, اس نے ہماری بات بھی نہیں سنی, نہ میں اس کو جانتا ہوں نہیں مجھے جانتا, یہ صرف جمعہ پڑھ کے صرف ایک عالم دین ہونے کے ناطے مجھ سے ہاتھ ملانے, ذرا سن لے کارگزاری. مجھے آپ کہہ رہے ہیں ہولا ہاتھ رکھے, میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہولے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ میں جو دیکھتا ہوں وہ بتاتا ہوں. میں ہمیشہ ایویڈنس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, میں نے ہوا میں تیر نہیں چلا. تو میرے دوستو یہاں یہ حال ہے. میری بات کا مطلب یہ حال ہے کہ علماء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عام عالم جس کے سامنے کارگزاری نہ آئے, عام سے مراد اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو عام بندے کا میں کیا قصور کروں؟ میں اپنے جمعے کے آڈینس کو کہاں تک شکوہ اور گلہ کروں کہ آپ لوگ نہیں مانتے؟ قادیانی اس طرح پھیل چکے ہیں بھائی, اس طرح پھیل چکے. کہاں کہاں قادیانی, کہاں کام نہیں. چھوٹی سی ایک کارگزاری میں نے آپ کو کس زمانے سنائی تھی کہ میں نے ایک مرتبہ فلائٹ میں قادیانیوں کے مصنوعات دیکھے تو میں نے اس کے خلاف کلپ بنایا, چھوٹا سا کلپ. اس کلپ پر قادیانیوں کو اتنا چڑ ہوئی کہ ان کے مرکزی لیول کے سربراہان نے انگلینڈ کے رسائل اور اخبارات میں میری تصویر پر کانٹا لگا کر باقاعدہ آرٹیکل لکھے, اور ہماری وزارت خارجہ یا پتہ نہیں وزارت داخلہ پاکستان کو منسٹری میں ہمارے نام اور چینل کو منشن کر کے خط لکھے کہ یہ بندہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرقہ واریت اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جھوٹے الزامات دیے کہ یہ کام کر رہے ہیں, اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. حیران ہے, اس ملک میں ہمارے خلاف قانونی چارہ جوئی کی بات ہو رہی ہے جس ملک نے قانون پاس کیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. ہوا تو کچھ نہیں اور نہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اہل اسلام اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے متوالے زندہ ہیں, لیکن میں بتاؤں کہ حرکات ان کی کتنی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں, اپنی اولاد کے معاملات میں, اپنے چھوٹوں کے معاملات میں, اپنے بہن بھائی کے معاملات میں, اپنے دوستوں کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہ کریں, لیکن یہ تو کریں کہ جو مذہبی طور کی بات ہے کہ دیکھو اس طرح کی سچویشن میں کوئی تھیف گیٹ سے, چور دروازے سے آپ پر اٹیک نہ کر رہا. اور اللہ کا کرم ہے 28 مئی 2024 کو یوم تکبیر بھی ہے. اسی دن ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ قادیانیوں کا کیس اب سماعت کے لیے مقرر کر لیا, جس کے لیے 3 ہفتے مانگے تھے اور آج 4 مہینے ہو گئے ہیں, اور پوری مسلم قوم سراپا احتجاج ہے کہ قادیانیوں کو ریلیف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے دیا ہے. تو اس کے خلاف اس دن سے علماء لگے ہوئے ہیں, اور یہ اب 28 مئی کو آ کے وہ مقرر ہوا ہے مبارک احمد ثانی قادیانی کا کیس. اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی فتح عطا فرمائے. میں اگر یہ کہوں نا کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے تو یہ میرے دل کی آواز ہوگی کہ مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دشمن کو ریلیف دیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات لے کر دل دکھی ہے بھائی, ہر مسلمان کا دل دکھی ہے کہ سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا سب سے بڑا بلنڈر آئے گا اور سب سے بڑے نبی پاک کی ذات کے بارے میں اس کے دشمن کو اتنا ریلیف آئے گا. اس دل دکھی کے ساتھ میں کیا اعتماد کی بات کروں؟ کس نے ہم سے عزت کروانی ہے؟ عزت پہلے پیغمبر کی ذات. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, عزت اللہ کے لیے, وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, حضور کے لیے, حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت اور احترام اللہ کے معاملات میں. کسی نے ہم سے عزت کروانی ہے اپنے آپ کی تو پہلے رسول اللہ کی عزت, حضور کے صحابہ اہل بیت کی عزت کرنا سیکھیں, کیونکہ ہمارا اعلان ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو اب 28 مئی کو انہوں نے مقرر کیا ہے, یا تو کوئی تاریخ رقم ہوگی اور یا پھر مسلمان تاریخ رقم کریں گے. قادیانیوں کے حق میں اگر اس طرح کی کوئی بات آئی تو ہم عدالت عالیہ کے سامنے کھلی کھلی بات کرتے ہیں کہ ہماری خون, ہماری عزتیں, ہمارے ابرو, ہماری اولاد, ہماری ازواج, ہماری مال اور ہماری زندگیاں بات میں ہے, رسول اللہ کی ذات پہلے ہے. یہ سوچ کے رکھنا کہ تم اس پل صراط پہ ٹھہرے ہو فیصلہ کرتے وقت, ایک طرف دوزخ ہے مرزا قادیانی والی, اور ایک قادیانی سے مراد جہاں وہ رہتا ہے, اور ایک طرف جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی. تیرے قلم کی سیاہی, تیرے قلم کی نوک, تیرے قلم کا صفحہ
کس طرح چل رہا ہے اس معاملے میں دیکھنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رِعَتِهِ، میری دعا ہے اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی لاج رکھے، حق اور سچ کا فیصلہ فرمائے، قادیانیت اور حضور پاک کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔